نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دعا کے الفاظ اس طرح ہیں: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ یہاں پر جو آخری الفاظ ہمیں جو یاد کرنا ہے وہ اسألک شکر نعمتک، یہ آج کے حلقے میں شامل کر رہے ہیں۔ وحسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتی ہوں، درخواست گزار ہوں کہ مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں تیری نعمت کی یا تیری عطا کردہ نعمت پر تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر بھی وہ جسے تو قبول کر لے۔ ایسے یا اللہ تیرا شکر کہہ دینا، ہمیں پتہ ہے یا اللہ کہ تو اسے قبول نہیں فرماتا، تو دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے جذبات کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم تیری عطا کردہ نعمتوں پر اس طرح شکر ادا کریں کہ تو اسے قبول کر لے۔ اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اور ہم تیری عبادت کریں اس طرح کہ جو بہترین ہو، بہت خوبصورت ہو، ایسی عبادت جو تجھے پسند آ جائے اور جسے تو قبول فرما لے۔ تو سامعین، آج کی دعا میں یا آج کے حصے میں ہم انہی دو حصوں کا یا دو الفاظ کا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ویسے بھی یہ دعا سکھائی ہے، جب ہم سلام پھیرتے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، بطور خاص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر اس کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم نسألک حسن عبادتک۔ تو اس میں شکر بھی شامل ہے، یا شکر بھی اس کی دعا مانگی جاتی ہے، اور اچھی عبادت، بہترین عبادت، خوبصورت طریقے سے، دل کی گہرائیوں سے، جسم کے تمام اعضاء کی حاضری اور دل کی بطور خاص دل کی حاضری کے ساتھ ہم تیری عبادت کریں۔ تو دعا اس طرح ہو گئی سامعین: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ محترم مولانا عبدالباسط صاحب، اگر آج کے حصے کے بارے میں آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیں تو ہمارے لیے مفید ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بھائی یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور آپ کی یہ دعا بھی اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور رغبت دلا رہی ہے۔ مزید ہے سے بھائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور اگر ناشکری کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہے، یعنی وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور وہ بندہ محروم بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس سے بھائی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ جس کو یہ توفیق مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسے کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ توفیق ملنے کے لیے بھی یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس پر شکر ادا کرنے کے لیے توفیق کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا جو ہے اس مناسبت سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور سے بھائی جو آپ نے توجہ دلائی کہ شکر گزاری ایک تو دل سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اندر ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شکر گزاری میں شامل ہیں۔
اور اس کے بعد ناشکری یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور حسن عبادتی کا اس کے اندر جو ہے جو عبادت خوبصورت ہی جو ہے کئی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، یہ عبادت کی خوبصورتی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے صحیح عقیدے کے ساتھ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی یا پھر جو ہے کسی اور کا جو کسی اور کی عبادت کا جذبہ نہ ہو، اور پھر جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو جو طریقہ سکھایا ہے اور نبی کریم نے امت کو سکھایا، اسی طریقے کے مطابق عبادت جب ہوتی ہے، اسی کو حسن عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کرنے کی توفیق یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بندے مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط ایسا تعلق ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جی سے بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ اور اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف جو کہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ بغل کے بال اور ناخن کتنے دنوں بعد نکالنے چاہیے یا کاٹنے چاہیے؟ جس صاحب اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر جو زائد چیزیں ہوتی ہیں جیسے بغل کے بال یا ناخن وغیرہ، چاہے وہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کے ناخن ہوں یا پھر جو پیروں کی انگلیاں ان کے ناخن ہوں، جن کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی حکمتوں کی وجہ سے بنایا ہے، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی کچھ یہ چیزیں بڑھ جائیں تو پھر جو ہے ان کو تراش کے کاٹ کے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کو ہٹانا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور نہ ہٹانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے، اور نبی کریم کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ان چیزوں کو زائد چیزوں کو اپنے جسم سے نہ ہٹائیں۔ تو اس پر انسان کو سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور صحت مندی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھائی اس کے لیے کوئی مخصوص مدت مقرر نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت انس سے، وہ کہتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظافر و نتف الابط و حلق العانت اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ، کہ یہ جو چیزیں ہیں زائد جو بال وغیرہ ناخن وغیرہ ان کو جو ہے 40 راتوں تک یا اس سے زیادہ جو ہے نہ رکھنے کی مدت بتائی گئی کہ اس سے زیادہ یہ نہ رکھے جائیں۔ تو کیا یہ جو مدت بتائی گئی کس نے بتایا؟ نبی کریم نے یہ بات بتائی۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا یہ ضروری ہے کہ 40 دن میں ان کو ہٹا دیں؟ تو علماء کی تحقیق یہ امام نووی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں جو ہے ضروری نہیں کہ آپ 40 دن تک انتظار کریں۔ کسی کے بال ناخن جلدی بڑے ہو جاتے، جیسے ہر ایک یعنی جمعرات جمعہ کو نکال دے، اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے۔ جس کو جب محسوس ہو کہ میرے بال جب بڑے ہو گئے ہوں، چاہے بغل کے ہوں چاہے ناف کے نیچے والے ہوں، ناخن بڑے ہو گئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر یعنی ہر وقت ناخن جو ہے چبھتے رہتے ہیں اور کام کے درمیان جو ہے خلل اندازی ہوتی ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے، اور اس کے بعد نجاست جو جمع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جب نجاست اگر ناخنوں میں جمع ہو جائے اور وضو کا پانی ناخنوں کے اندر تک نہ پہنچے تو پھر وضو بھی نہ ہوگا، پھر وضو نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے جو ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکی صفائی کا خیال کرتے ہوئے، یا ایسا کام ہے جس پر ثواب بھی ملتا ہے اور انسان کی صحت مندی برقرار رہتی ہے، تو ان چیزوں پہ عمل کر کے جو ہے اللہ کو راضی کریں اور اپنی صحت مندی کا تحفظ کریں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ 20 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے بولنا کہ کیا رمضان کے روزے اور ایام بیض کے روزے دونوں ایک نیت کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں؟ اس سے بھائی اس کے بارے میں ماہ رمضان کی قضا جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے مریض بیمار ہو یا پھر سفر پہ ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد جو روزے چھوٹ گئے ہوں رمضان کے، ان کی قضا کر لیں۔ تو رمضان کے روزوں کی قضا یہ فرض ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو نفل روزے ہیں، نفل روزے سے مراد جو ہے پیر و جمعرات کے روزے، ان کی فضیلت احادیث میں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ایام بیض یعنی عربی مہینے کی جو 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ کے جو روزے ہوتے ہیں، تو یہ جو نفل روزے یا جن کو ہم یعنی نفل ہیں مگر ان کا درجہ سنت یا موقدہ کا یا پھر جو ہے سنت کا درجہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھائی بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے جب تک آپ فرض روزے مکمل نہ کر لیں،
نفل روزے نہ رکھیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ان ایام میں، مخصوص ایام جن میں نفل روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اگر کوئی بندہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی نیت دیکھی جائے گی، تو وہ ایک ساتھ جو ہے دو نیتیں نہیں کر سکتا ہے، یعنی فرض روزے کی قضا کی نیت اور پھر نفل روزے کی نیت، دونوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، ورنہ یہ روزے قبول نہیں ہوں گے، یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ، اور ابن باز رحمہ اللہ کی بھی تحقیق ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے جب کوئی بندہ، کوئی مرد یا خاتون نفل یا فرض روزے رمضان کے روزوں کی قضا کریں، ان کے لیے جو ہے مخصوص ایام کو اگر منتخب کرتا ہے، جیسے عرفے کا دن آ گیا، عاشوراء کا دن آ گیا، اسی طرح یہ پیر و جمعرات کے دن آ گئے اور 13، 14، 15 تواریخ آ گئی، تو اس میں جو ہے رمضان کی قضا کی نیت تو ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان مخصوص ایام کو جن میں نفل روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے، تو اس کے دل میں جو ہے قضا روزے کی نیت تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کو اگر وہ پسند کرتا ہے تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو دونوں ثواب مل جائیں گے، یعنی قضا کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ان مخصوص ایام کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دے گا یہ اللہ کے اختیار میں بات ہوگی، لیکن اس کو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے عام ایام میں وہ نفل یعنی روزے قضا کریں یا پھر مخصوص ایام میں قضا کرے جن کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو اس میں اگر کوئی بندہ ان ایام کو اگر پسند کر کے ان میں قضا کرتا ہے تو یہ افضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیراً۔ 67 نمبر سے سوال ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کا ٹائم نہ ملے تو کیا صرف تلاوت سن لینے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں صاحب بھائی، ان میں سے ایک حق ہے کہ قرآن پہ ایمان رکھیں، اور دوسرا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھیں، اور چوتھا حق ہے کہ قرآن پہ عمل کریں، اور پانچواں حق ہے قرآن کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور صاحب بھائی جب تلاوت کی بات آ گئی تو تلاوت ہوتی ہے انسان زبان سے تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سمجھتا ہے، اور تلاوت کے بعد ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کو سنتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور قرآن کی تلاوت کو سننا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اس طرح واضح کر دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر چپ رہو اور غور سے اس کو سنو۔ اور صاحب قرآن کو سننا یہ صرف بندوں کا ہی کام نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل غور سے، دلچسپی سے، خوشی سے سنتا ہے۔ اور ہمیں وہ واقعہ یاد ہوگا جو بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب ابو سعید نامی صحابی جو ہے رات کے وقت تہجد کی نماز میں اپنے کھیت میں جو ہے، کھیت یا باغ میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تب جو ہے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آ گئے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے قرآن کی تلاوت کو سننا۔ اور بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ ابن مسعود تم میرے سامنے سورۃ النساء کی تلاوت کر کے سناؤ۔ تو اب ان تمام دلائل کے بعد علماء کی تحقیق ہے صاحب بھائی کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے بعد تھک گیا ہے، یا پھر وہ اب تھوڑا سا جو ہے اپنی دلچسپی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت کو سننا چاہتا ہے، تو سب کے سب ثواب کے کام ہیں۔ لیکن کوئی بندہ ہمیشہ سنتا رہے، تلاوت نہ کرے، یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ البتہ سے بھائی ایک بات علماء جو لکھتے ہیں، خاص طور پر نووی اور ابن عثیمین، کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا ذہن جو ہے قرآن کی حفظ پہ رہتا ہے یا پھر قرآن کے الفاظ و حروف پہ رہتا ہے، لیکن جو بندہ سنتا ہے تو سننے کے وقت جو ہے اس کی دلچسپی جو ہے غور و فکر پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں تو اس صورت میں غور سے سنتے ہیں، تو اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب میں تلاوت کر رہا ہوں تب زیادہ جو ہے غور کر رہا ہوں، یا پھر جب میں سنتا ہوں تب میں زیادہ غور کر رہا ہوں، تو دونوں کو جو ہے برابر کا حصہ دیا جائے، ہم تلاوت بھی کریں اور پھر قرآن کی تلاوت کو سنیں۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے کام میں مصروف ہیں اور تلاوت جو ہے وہ چلا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھے ہیں تلاوت چل رہی ہے، اور چلتے پھرتے گھر میں تلاوت چل رہی ہے، تو اس طرح جو ہے تلاوت کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یعنی سننے کا کام کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت کرنے کا کام انسان اس
کے لیے الگ سے وقت نکالنا ہوتا ہے، دوسری مصروفیت نہ ہو، اس کا دل دماغ زبان سب کے سب تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بھائی یعنی دونوں کا برابر حصہ دیا جائے اور دونوں طریقوں سے ثواب حاصل کیا جائے۔ لیکن صاحب بھائی اب بار بار ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ ہے تدبر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تلاوت کرتے ہیں، ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ ترمذی میں ابن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اسے جو ہے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ثواب جو ہے بتایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سننا، یہ بھی ثواب کا کام جیسے بتایا گیا، لیکن تلاوت اور سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سمجھنا، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، اس پر توجہ دی جائے، اور صرف جو ہے عام تلاوت سننے پر اکتفا کرنے کے بجائے تھوڑا وقت عام تلاوت سننے پہ لگا دیں، اور تھوڑا وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کا ترجمہ، آپ جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں تلاوت کا ترجمہ سنیے، تاکہ یہ الفاظ جو ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں داخل ہوں، دماغ تک پہنچے، اور پھر ہمیں یہ الفاظ جو ہے عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ تو یہ تمام طریقے اپنا کر قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ ورنہ چونکہ اس سوال میں انہوں نے ایک تو یہ کہ وقت کے کمی کا مسئلہ بتایا کہ اگر کبھی وقت نہ ہو تو تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے بعد فوراً پوچھا کہ کیا اگر ہم سن لیں تو ثواب ملے گا؟ تو میرے ذہن میں اس کا یہ پہلو اس سوال میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ تلاوت کرنے سے ہر ایک حرف پر جو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیا سننے پر بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو فرق کیا جانا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سننے کا بھی حکم دیا ہے اور خاموش رہنے کے حکم دیا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل میں اس کی طرف سے اجر ہے، اجر ملے گا، یہ ہمیں یقین ہے۔ لیکن کتنا اجر ملے گا؟ کیا وہی جو تلاوت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی، یا کوئی اور؟ وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں یا کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس سے بھائی آپ نے واضح کر کے جو ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، اور پھر جو ہے معلومات میں اضافہ ہوا، اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے سننے والے سب کے سب اپنی اصلاح انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیر۔ ورنہ 67 نمبر کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر کی 2 بیویاں ہیں، کیا پہلی بیوی کے بچوں کا سوتیلی ماں کی وراثت میں حق ہوتا ہے یا نہیں؟ اس سے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 11، 12، 13 وغیرہ میں واضح کر دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو یا لڑکا ہو تو اس کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی ہو تو پھر جو ہے 1 حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، یعنی پھر والدین کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس، اگر بھائی ہوں تو پھر بھائیوں کا بھی حصہ ہے، تو اگر اولاد نہ ہو مثال کے طور پر، تو اس طرح جو ہے شوہر کا حصہ بتایا گیا مثلا۔ ایسے بہت سارے احکام بتائے گئے ہیں، لیکن علماء کی تحقیق یہاں پہ یہ ہے صاحب بھائی کہ جو سوکن کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے اب سوتیلی ماں کی وراثت میں کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایک صورت ایسی نکل سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے پاس اگر پیسہ ہے اور شوہر سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، اور شوہر کو وراثت میں اس فوت شدہ خاتون کی مالیت میں سے کچھ حصہ ملا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شخص بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد ہونے کی حیثیت سے اس مال میں سے کچھ حصہ جو ہے اس خاتون کی سوکن کے بچوں کو مل سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ورنہ براہ راست جو ہے کوئی خاتون فوت ہو جائے تو اس کے بہت سارے رشتہ دار ہیں، شوہر کو بھی مل سکتا ہے، اگر شوہر بقید حیات ہو اس کے جو حقیقی بیٹے ہیں بیٹیاں ان کو ملے گا، اس کے حقیقی والدین ان کو ملے گا اگر بقید حیات ہو ماشاءاللہ۔ تو لیکن جو سوکن کے بچے ان کو نہیں کچھ حصہ ملے گا، نہیں ملے گا۔ لیکن ایک اور صورت اس میں آ سکتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی طرح جو ہے اپنی سوتیلی ماں کا بھی جو ہے خیال رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی ماں جو ہے جو سوتیلی ماں جو ہے اپنی سوکن کے بچوں کے نام پر کچھ وصیت وغیرہ کر دے کہ کیونکہ انہوں نے میری خدمت کی دیکھ بھال کی ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو حق ملے، ورنہ جو وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النساء میں آیات 11، 12، 13، 14 وغیرہ میں جو بات بتائی ہے، ان آیات کی روشنی میں جو ہے جو سوتیلی ماں اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس خاتون کی سوکن کے بچوں کا اس خاتون کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جسے بھائی
جزاک اللہ خیرن۔ مولانا جو قرآن پاک میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ جب تم وراثت کی تقسیم کر رہے ہو اور اس وقت کوئی غریب لوگ آ جائیں وہاں پہ تو تم ان کو بھی کچھ دے دو، اس طرح کی جو بات کہی گئی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ویسے ہی کچھ فکس مقرر طور پہ حصہ نہیں، لیکن کچھ رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے نا؟ جی صاحب بھائی، بالکل بہت بڑی بات ہے جو سورۃ النساء کے اندر موجود، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْ وَاكْسُوهُم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر جو قریب ترین رشتہ دار آ جائیں یا پھر یتیم آ جائیں، محتاج آ جائیں، تو پھر ان کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ اس اعتبار سے جو ہے جو خاتون دنیا سے جا چکی ہے، اب جو اس کے وارث جو بننے والے ہیں وہ ورثہ جو ہے اپنے جو سوتیلے بھائی بہن وغیرہ ہیں، تو ان کو اگر اپنی جو ماں کی وراثت میں سے کچھ دینا اگر چاہتے ہیں تو پھر اس میں ان کو بھی ان کو بھی حصہ مل سکتا ہے، یعنی اس طرح وہ اپنے مال میں سے دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ ایام بیض کے روزے کب رکھنے چاہیے؟ صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ ایام بیس جو ہے یہ روزے نفل روزوں کے طور پہ شمار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے تو پھر ان روزوں کی جو ہے تاکید زیادہ ہو جاتی ہے، فضیلت جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے، عام نوافل کے مقابلے میں ان کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اور صاحب یہاں پر ہم لوگ جب نفل روزوں کا ذکر کرتے ہیں تو دو باتوں کو پیش نظر رکھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نفل روزوں کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو نفل روزوں کا مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں بنایا، پھر بھی بندہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اپنی قربت میں جگہ عطا فرماتا ہے، تو یہ ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب محاسبہ ہوگا اور جب محاسبے میں نام اعمال میں فرائض میں اگر کسی کے فرائض میں کوتاہی اگر پائی جائے تو نوافل کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کی جاتی ہے، اس کوتاہی کو دور کیا جاتا ہے اور اس بندے کو نجات دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر کسی کے فرض روزوں میں کوتاہی اگر پائی جائے تو پھر نفل روزے اس کوتاہی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے بھائی یہ جو ایام بیس جو لفظ استعمال ہوا ہے تو بیس علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہے بیس جو ہے ابیض بیضاء، یہ جو صفت مشبہ ہے سفید رنگ، تو یہ جو ہے اللیالی البیضاء، اس کی صفت جو ہے جمع بنتی ہے البید، تو بیس جو ہے یہ یعنی سفید راتیں، یعنی وہ دن جن کی راتیں سفید ہوتی، یعنی چاندنی مکمل ہوتی ہے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، تو اسی لیے ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ اب ایام بیس کے بارے میں جو ہے علماء نے بات بتائی اس سے بھائی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے، بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست پیارے نبی نے مجھے ان 3 باتوں کی تاکید کی ہے، میں دنیا چھوڑنے تک ان 3 اعمال کی نیکیوں کی برابر خاص طور سے پابندی کرتا رہوں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھوں اور چاشت کی نماز کی پابندی کروں اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کروں۔ اور اس کے بعد جب پیارے نبی نے عبداللہ بن عمر اس صحابی کو تاکید کی کہ وہ صحابی روزانہ ہر دن روزہ رکھتے تھے، ہر رات جا کر تہجد پڑھا کرتے تھے، تو پیارے نبی نے ان کو یہ کہا کہ ان بحسبک ان تصوم کل شہر 3 ایام، کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مہینے کے 3 روزے تو 12 مہینوں کے 12 3 جو ہے وہ 36 بن جاتی، 360، تو تم کو جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم تک فإن لک بكل حسنة 10 امثالها فإن ذلك صيام الدہر کلہ یا صیام الدہر کلہ، بلکہ الدہر کلہ یہ صحیح لگ رہا ہے۔ تو صاحب بھائی تو اس اعتبار سے جو ہے تم کو ہر ایک نیکی کے بدلے میں، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب ملے گا، مطلب یہ ہوا کہ 12 مہینوں کے 12 3 تم کو 360 روزوں کا ثواب کافی ہوگا، اس طریقے پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد صاحب ترمذی اور نسائی میں ابو ذر غفاری سے مروی ہو کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو نفل روزے تو فصم 13 و 14 و 15، کہ نفل روزے رکھنا چاہو تو ان 3 دنوں کو تم جو ہے ترجیح دو۔ اب اس کے بعد
بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے تو کون سے روزے ہوا کرتے تھے؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، کہ نبی کریم ایک طرف تاکید کرتے ہیں کہ 13، 14، 15 ان کی فضیلت ہے، ان کے علاوہ اگر کبھی موقع نہیں ملا تو آپ کبھی بھی 3 دن کے روزے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس معنی میں جو ہے 13، 14، 15 ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا، نفل روزے جو ہیں تو ان کی زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ اگر موقع نہیں ملا تو کوئی بھی 3 دن جو اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی نفل روزوں کا جو ثواب ہے اور فضیلت وہ انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت جانور ذبح کرے تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ ساتھ ہی یہ سوال کہ کیا اگر ذبح کرتے ہوئے سر الگ ہو جائے تو بھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جس صاحب ہے کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں یہ معزز اور مقدس تعلیمات کسی اور مذہب میں نہیں ملیں گی، کیونکہ کوئی کسی جانور کو چوٹ لگا کر یا زخمی کر کے کسی اور طریقے سے جو ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، یعنی جو دوسرے مذاہب میں طریقہ جو پایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حلال جانور، حرام جانور، نجاست کھانے والا جانور، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کو مخصوص کیا کہ انہی کا گوشت مسلمان کھا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پہ سوال کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اگر وہ جانور حلال ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں چھوڑا گیا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے والا مسلمان مرد ہے یا عورت ہو، اور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گلا کٹ کر جو ہے خون بہایا جائے، ان تمام احکام پر عمل اگر ہو رہا ہے تو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد خاتون ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، چاہے نوکرانی ہو، اور چاہے وہ کوئی بندہ جنابت کی حالت میں ہو، کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں ہو، ہر حالت میں جو ہے جب وہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر حلال جانور کو ذبح کرے تو اس کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ امام بخاری نے یہ ایک چاپٹر بنایا ہے، پیش کیا ہے کہ باب ذبیحۃ المرأۃ والامۃ، کہ کوئی خاتون عام عورت ہو، آزاد یا پھر کوئی لونڈی ہی کیوں نہ اگر وہ جو ہے جانور ذبح کرے تو ایسی صورت میں جو ہے اس جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دلیل پیش کی ہے جو کہ معلق روایت ہے، لیکن دوسرے علماء نے اس کو جو ہے مستند طریقے سے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کے دور میں جو ہے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کعب بن مالک ایک صحابی ہیں، اس صحابی کی ایک خادمہ تھی، ایک ان کی لونڈی، وہ جو ہے بکریوں کو چرایا کرتی تھی، تو ایک بکری کو جو ہے چوٹ آ گئی اور زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ مرنے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس خاتون نے اس جانور کو ذبح کیا۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد نبی کریم کے پاس جو ہے سوال پیش کیا گیا کہ کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو نبی کریم نے بتایا کہ کلوہا، اس کا گوشت تم لوگ کھاؤ۔ اس دلیل کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جانور ذبح کرتی ہے بالکل اس کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اور صاحب یہ جو ذبح کرنے کا معاملہ کوئی مخصوص نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جیسے تو جانور ایک عام ذبح کرنا تھا، لیکن معاملہ عید الاضحیٰ کا آ گیا ہے، عقیقے کا آ گیا ہے، منت کا، نظر کا، کوئی بھی قربانی ہو، کسی بھی طریقے کی قربانی خاتون کر سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد ہے تو بہتر ہے، کیونکہ مرد حضرات کا طریقہ الگ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمت سے جو ہے ذبح کرتے ہیں۔ خواتین میں تھوڑی سی کمزوری رہتی ہے، لیکن اگر کسی خاتون نے مرد کی طرح قربانی کا حق ادا کیا، ذبح کرنے کا حق ادا کیا، اور قربانی کا طریقہ وہ جانتی ہے، ذبح صحیح طریقے سے کر سکتی، اس طرح کرتی ہے کہ بسم اللہ کہتی ہے، خون بہاتی ہے، ایسی صورت میں اس عورت کے ہاتھ سے کا جو ذبیحہ ہے وہ بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سے بھائی جو دوسرا جو حصہ تھا سوال کا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے اگر اس کا سر الگ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک اس لیے نہیں ہے، اس طرح کرنے سے جو ہے جب اس جانور کا جو اس جانور کی جو گردن کٹتی ہے، پیچھے کا جو گوشت کٹتا ہے، اس وقت اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ جانور کو ذبح کرو تو اس طرح کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کم از کم جو ہے یعنی یہ طریقہ اپنایا جائے کہ ذبح کرے فوری اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔
تو اس لیے جو ہے جانور کا سر جو ہے وہ الگ نہ کیا جائے، اور الگ نہ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جب اس کا سر برقرار رہے گا اور اس کے ہاتھ پیر ہلیں گے، حرکت کریں گے ہاتھ پیر، اس کے جسم میں جو خون جو باقی رہتا ہے وہ پورے کا پورا باہر آ جائے گا، اور جب اس کی جو روح مکمل طور پہ باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی گردن وغیرہ جو ہے کاٹ کر اس کا سر الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ افضل ہے اور سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا جلد بازی میں چاقو تیز تھی یا کسی وجہ سے جو ہے جلدی میں جو ہے سر الگ ہو گیا، ایسی صورت میں علماء کی تحقیق ہے، خاص طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک چاپٹر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا سر جو ہے اس کے سر جسم سے الگ ہو چکا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا اور اس کا خون بہایا گیا، گلے پر ذبح کیا گیا، تمام شرائط پر عمل ہوا، اب اس کے بعد سر الگ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا، وہ جانور اس کا جسم اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مسلمان، اور وہ سر کا حصہ جو کہ الگ ہو گیا، جیسے بکرے کا سر، اس سر کے اندر بھی جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے، جیسے بھیجا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سر کے اندر گوشت ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں یعنی اس کی باڈی، اس کا سر، دونوں چیزیں جو ہے ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مولانا اسی کی حکمت کے حوالے سے ایک بات یاد آئی کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کی رگ کٹ جائے تو خون نکلتا ہے، لیکن جو اس کا گردن کا پچھلا حصہ ہے اس کا لنک یا ربط اگر جب تک اس کے دماغ کے ساتھ رہتا ہے تو دماغ اس کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس کی جسم کے دوسرے حصوں سے بلڈ جو ہے وہ سارا کا سارا نکال دیا جائے، وہ حکم اس کی تعمیر ہوتی ہے اور خون جسم کے اندر باقی نہیں رہتا، جسم سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر جب گردن ہی کٹ گئی تو وہ رشتہ، وہ حکم ملنا بند ہو جائے گا، وہ نہیں ملے گا، تو خون اس کی جسم کے اندر رہ سکتا ہے۔ ایسے میں جائز تو ہے اس کا کھانا، لیکن جب آپ اسے ذبح جب آپ اسے کاٹیں تو جہاں کہیں بھی آپ کو خون نظر آئے اس کو دھو کے الگ کر دیں، اس کو کھانے کا حصہ نہ بنائیں۔ جی صاحب، اسی لیے علماء نے صاحب بھائی اس کام کو مکروہ بتایا۔ مکروہ کا مطلب یعنی گوشت تو مکروہ نہیں ہے لیکن یہ کام مکروہ ہے، ناپسند عمل، اسی لیے کہ آپ نے جو حکمت پیش کی بہت اہم بات ہے کہ دین اسلام کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو خون ہے اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، تو اسی لیے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون مکمل نکلنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب اس کا جو ہے سر الگ کر دیا جائے تو پھر جو خون مکمل نکلنے کا جو ذریعہ ہے اس کو روکا جاتا ہے، اسی لیے اس کام سے منع کیا گیا، حلال کہا گیا، لیکن اس طریقے کو لوگ نہ اپنائیں بلکہ پیچھے کچھ حصہ چھوڑیں، صرف گلا کاٹیں اور خون مکمل طور پر بہنے تک انتظار کریں، اس کے بعد جو ہے اس کی گردن یا گلے جو پچھلا حصہ اس کو الگ کر دیں تاکہ اس کے بعد اطمینان سے جو ہے اس کی جو جلد اتار کر پھر گوشت جو ہے نکالا جا سکے، پکایا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ 55 نمبر سے سوال ہے کہ نماز کے دوران ایک صف آگے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ سب ہے، نماز کے بہت سارے آداب ہیں اور ان آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اپنے سامنے سترا رکھ لے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تاکید فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں جو ہے حدیث مروی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی جو ہے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے سامنے جو ہے سترے کے طور پر کوئی چیز رکھ لو تاکہ سامنے سے گزرنے والوں کو زحمت نہ ہو اور پھر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی نماز میں خلل نہ ہو۔ اسی لیے سترا رکھنا علماء نے کہا کہ مستحب ہے۔ اگر کوئی گھر پہ ہے، کوئی نہیں ہے، تو آپ جیسے چاہے نماز پڑھیں، کوئی سامنے سے گزرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر مسجد میں کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں تو لوگوں کو گزرنا ہوتا ہی ہے کیسے بھی۔ اس اعتبار سے جو ہے کسی پلر کے پیچھے، ستون کے پیچھے، کرسی کے پیچھے یا پھر جو دیوار ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تاکہ آپ کو اطمینان سے نماز ادا کرنے کا موقع ملے اور جو حضرات گزرنا چاہتے ہیں ان کو تکلیف یا مشقت نہ ہو اور ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اب اس کے بعد سب باتیں آتی ہے
کہ اگر کوئی بندہ نمازی کے سامنے گزرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بارے میں نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں ابو جہیم اس صحابی سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلی بات اللہ بتائی علیہ جاتی ہے وسلم. کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، کہ جو شخص نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کتنی بڑی سزا ملے گی تو لکان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، کہ وہ 40 تک رک جائے گا مگر نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں. تو 40، تو پھر صحابہ نے پوچھا 40 کیا ہے؟ کیا یہ 40 دن، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 سال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ 40 کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ بندہ اتنی لمبی مدت تو رک جائے گا لیکن آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ جو ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، اسے علماء نے بتایا کہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے اب بات یہ آتی ہے صاحب بھائی کہ نمازی کا حق کتنا بنتا ہے؟ کیا مکمل جو ہے جہاں پہ کھڑا ہو وہاں سے لے کر یعنی 3 صف، 4 صف، 5 صف، 6 صف تک کیا اس کی جگہ ہوتی ہے؟ نہیں. ابن عثیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نمازی کا جو حق بنتا ہے اگر وہ سترہ رکھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ سترہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے والے اس وقت گنہگار نہیں ہوں گے. اگر جو ہے ایک صف کی جگہ چھوڑ کر جہاں تک جب وہ سجدہ کرتا ہے سر جہاں تک پہنچتا ہے، سر کی جگہ چھوڑ کر، عام طور پہ یہاں پر صف کی جگہ جو مقرر کی گئی ہے تو صف کی جو حد بندی ہے اسے چھوڑ کر اس کے آگے سے جو ہے اگر وہ گزر جاتا ہے تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر پیچھے سے گزرنے کا راستہ ہے، سائڈ سے جانے کا راستہ ہے تو گزر جائے. کوئی راستہ اگر نہیں ہے اور انتظار کرنا بھی وہ نہیں چاہتا، نہیں کر سکتا مثلا، تو ایک صف کی جگہ چھوڑ کر سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ نماز میں کوئی خلل ہوگا نہ تو گزرنے والے پر کوئی گناہ ہوگا. تو یہ تعلیمات ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. 44 نمبر سے سوال وضو سے متعلق ہے. نماز کا پہلے آیا، وضو کا بعد میں، لیکن جس ترتیب سے سوالات موصول ہوئے اسی ترتیب سے پیش کیے جا رہے ہیں. سوال ہے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اور اگر کہنا بھول گئے تو کیا وضو صحیح ہوگا؟ جس سے بھائی وضو کا ذکر جو ہے قرآن مجید سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکام کا ذکر فرمایا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وضو کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ہے آپ نے عمل کر کے سکھایا، امت کو بتایا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے. اب وضو کے اندر بہت سارے کام جو ہے وہ عملی ہوتے ہیں، اب کچھ کام جو ہے وہ زبانی بھی ہوتے ہیں. اب زبانی جو کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھیں، لیکن وہ مستحب ہے. اور وضو سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھیں. تو یہ جو ہے اس کے بارے میں علماء کی جو تحقیقات ہیں، 2 مختلف الگ الگ تحقیقات ہیں. ان میں سے ایک تحقیق جو ہے اس کے بارے میں علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں، خاص طور پر حنبلی مسلک کے علماء، اور اس کے بارے میں جو ہے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر وضو پہ نہیں کرتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. لیکن خود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند حدیث نہیں ملتی ہے. اب اس کے بعد جمہور جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ بے شک ہر کام سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں. اسی لیے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے، آپ ضرور پڑھیں اور ثواب کمائیں. لیکن کوئی بندہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تب بھی وضو صحیح ہوگا، وضو کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. لیکن بسم اللہ پڑھنے کا جو ثواب اس کو ملنا چاہیے تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس ثواب سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا. اسی لیے موقع ملتا ہے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں. اب اس کے بعد سے بھائی ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بسم اللہ یہی پہ یعنی اکتفا کرے اسی پر، یا پھر بسم اللہ مکمل ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے یہ وہ افضل سمجھتے ہیں. بعض علماء صرف بسم اللہ کو افضل کہتے ہیں، بعض علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم کو افضل سمجھتے ہیں. تو 2 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں. اسی لیے کوئی بندہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کبھی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ مسلسل ہمیشہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر بسم اللہ جو ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر وضو کا ثواب بھی وہ حاصل کرتا ہے، بسم اللہ کا ثواب بھی وہ حاصل کر سکتا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. دوسرا سوال 44 نمبر سے کہ اگر واش روم میں جانے کے بعد یاد آیا کہ واش روم میں جانے کی دعا مانگنا یا کہنا وہ بھول گیا ہے
تو کیا پھر وہ دل میں دعا مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ صاحب اس کے بارے میں ہم اس طرح بات بتا سکتے ہیں کہ واش روم کے بارے میں بہت سارے آداب احادیث میں بتائے گئے ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے جس کا ذکر ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کان النبی یا ان نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ اذا وسلم. دخل الخلاء، جب نبی کریم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے، اس مقام پہ جانا چاہتے، تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک روایت میں بسم اللہ کا بھی ذکر ملتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے دعا پڑھ کے آپ اس مقام پہ پہنچتے. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب اس کے بعد چونکہ وہ مقام ایسا ہے جہاں پہ جنات و شیاطین رہتے ہیں اور خبیث مخلوقات رہتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ہر مسلمان مرد و خاتون کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے تاکہ یہ مخلوقات وہاں سے ہٹ جائیں، اور جو بندہ دعا پڑھ کے جو جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ڈال دیا جائے اور وہ مخلوقات اس بندے کو دیکھنے نہ پائیں. اس طرح بہت ساری فضیلتیں اس دعا کی وجہ سے بہت سارے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اگر جیسے ابھی کچھ پہلے بتایا کہ صحیح کہ بسم اللہ جو ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے رفع حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہو یا پھر حمام میں جانا ہو یا پھر ٹوائلٹ میں یا پھر کوئی کھلا مقام، جیسے عام طور پہ جو قصبوں میں رہنے والے کھلے مقام پہ جاتے ہیں، تو ایسے مقام پہ جانے سے پہلے اس دعا کی عادت ہمیشہ ڈالیں گے تو پھر دعا یاد رہ جائے گی اور اس دعا کی برکت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. لیکن کوئی بندہ جو ہے بھول چکا ہے مثال کے طور پر، اب اس کے بعد اس مقام پہ پہنچ چکا، تو کیا وہاں پہ کوئی بندہ دعا کر سکتا کہ نہیں؟ اس کے بارے میں علماء کی تحقیق ہے کہ بعض علماء نے اسے جو ہے مکروہ بتایا ہے، بعض علماء نے اسے بالکل ناجائز بتایا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم یہ ضروری ہے، اور دعا پڑھنا یہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ واش روم میں جانے سے پہلے دعا جو پڑھی جاتی ہے مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم یہ فرض اور واجب ہے. تو نجاست کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اسی لیے اپنے آپ کو ایسی گستاخی سے بچائیں. اور دوسری بات یہاں پر کہ وہاں پہ اللہ کا نام لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس کی ایک دلیل جو ہمیں ملتی ہے سورۃ الحج کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، سورۃ الحج آیت نمبر 30. اور اس طرح سورۃ الحج کی آیت 32 میں بھی واضح کیا گیا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مقدس چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام مقدس نام ہے، تو اس کی ایسی مقدس چیزوں کی تعظیم کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی لیے ایسے مقام پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے. اور ایک اور بات ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم عبداللہ بن عمر سے، ایک دفعہ جو قضاء حاجت کے موقع پر ایک صاحب نے پیارے نبی کو سلام کیا، تب پیارے نبی نے اس سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقام نہیں ہوتا. ان تمام دلائل کی روشنی میں صحابہ علماء نے بات بتائی کہ اگر کوئی بندہ رفع حاجت کے لیے بھول گیا کہ یعنی دعا پڑھنا بھول گیا، اندر جا چکا، تو اس کے لیے اس حد تک اجازت، جس علماء نے بات پیش کی کہ وہ جو اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ دل میں جو ہے سوچ لے، جو دعا زبان سے پڑھتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے دل میں نیت کرو، اسی طرح جو ہے جو دعا وہ بھول گیا اس دعا کے الفاظ کو دل میں دہرا لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل اس بات کی اجازت ہے، بلکہ وہ بہتر ہے کہ دل میں دہرا لے تاکہ دوبارہ اس کو یاد رہے کہ یہ دعا جو ہے نہ بھولنا اس کے حق میں بہتر ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا اور اس کا فائدہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. 67 نمبر سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی ملک میں ہے اور وہ وصیت کرتا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اسے اپنے ملک لے جا کر دفنایا جائے، کیا اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جس سے ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قابل احترام بنایا ہے، اور پھر خاص طور پر جو ہے اہل اسلام، اہل ایمان جو خاص طور پر جو ہے یعنی احترام کے قابل ہوتے ہیں. اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو معزز بنایا ہے. اب اس کے بعد سے بھائی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اسرعوا بالجنازہ کہ جنازے کو جلدی لے کر جاؤ، یعنی تدفین کی جو کاروائی ہے، غسل دینا، کفن پہنانا اور جنازے کی نماز پڑھانا اور دفن کرنا، یہ سب کام جو ہے جلدی جلدی کرو، تاکہ ایک طرف تو جو ہے تم لوگوں کی ذمہ داری جلدی ادا ہو جائے اور میت کو جو اس کے ٹھکانے پر پہنچنے کا موقع مل جائے۔ اگر دیر کریں گے سب کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور میت کے لیے بھی جسم بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے اور جسم پھٹ کر بدبو آنے کا، پھر نجاست باہر آنے کا، اور اس کی وجہ سے جراثیم پہنچ کر، جراثیم جو ہے پھیل کر وہاں پہ جو حاضر ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا، پھر تدفین کے اندر لوگوں کو مشقت ہونے کا، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے یعنی کئی اسباب کی وجہ سے جو ہے تدفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک نیا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ اسے جو ہے برف کے اندر رکھتے ہیں، تو اس طرح اس کا تحفظ ہونے کا امکان ہے۔ اب اس کے بعد سے اگر کسی شخص نے جو ہے وصیت کی ہے، پہلی بات تو یہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس مقام پہ وفات ہوئی ہو اسی مقام پہ جو ہے ان کی یعنی میت کی تدفین عمل میں لائی جائے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے پاس بھی طریقہ تھا کہ جب صحابہ کرام کسی مقام پہ شہید ہوتے اسی مقام پہ ان کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مخصوص وجہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ اجنبی ملک میں اس کی وفات ہوئی ہے، اپنے ملک سے دور ہے، وہ چاہتا ہے کہ یعنی اس کے بال بچے چاہتے ہوں کہ اس کو جو ہے اس کا دیدار کریں اور اس کی قبر کی زیارت کر سکیں مثال کے طور پر، یا وہ شخص اپنے ملک میں جو ہے اس کا دفن عمل میں لایا جائے، اس طرح کی کوئی مخصوص وجہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے میں اچھا خاصا پیسہ جو اس میں لگ جاتا ہے، وہ پیسہ اگر اسی کے لیے اگر صدقہ جاریہ کے طور پہ استعمال کرے اس کے لیے ثواب مل سکتا ہے۔ اسی لیے اگر اس کے پاس پیسے کا امکان ہے اور وہ جس سبب سے وصیت کر رہا ہے وہ وصیت معقول ہے کہ یعنی مثال کے طور پر خاص طور سے کچھ علماء نے یہ بھی بات بتائی کہ کوئی جو ہے یعنی دشمنوں کے مقام پہ ہے یا غیر مسلموں کے مقام پہ جہاں پہ مسلمانوں کا کوئی مقبرہ نہیں ہے، یا پھر دشمنوں کی طرف سے اس کی قبر پہ جو ہے زیادتی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یا پھر کسی بندے نے اس خواہش کا اظہار کیا مرنے سے پہلے کہ وہ بال بچوں کے پاس جو ہے جہاں پہ بال بچے رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے دفن ہونا چاہتا ہے، کوئی ایسی وصیت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وصیت پہ عمل ہوگا، بشرطے کہ اس کی وجہ سے اس وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس میت میں بگاڑ نہ آ جائے، خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اس کو منتقل کرنا جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جو ہے فوراً تدفین کا کام جو ہے پورا کیا جائے۔ لیکن جیسے سب میں نے کہا کہ آج کل چونکہ وہ باکس آتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ برف میں رکھا جاتا ہے پھر منتقل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میت کا جسم بگڑنے کا جو ہے امکان کچھ کم رہتا ہے۔ یہ سب ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ 67 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت شادی کے وقت یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا وصیت کرے کہ اس کی وفات کے بعد شوہر دوسری شادی نہ کرے؟ کیا اس بات کو ماننا ضروری ہوگا؟ اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عہد و پیمان ہیں، جو وعدے ہیں ان کو تم پورے کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر سے حدیث، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں احق الشروط ان یوفا بہ ما استحللتم بہ الفروج، کہ وہ حقوق، وہ شرائط جن کی پابندی کرنا تمہارے لیے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، وہ شرائط جن کے ذریعے تم نے کسی ایک عورت کو جو اجنبی تھی اسے اپنے لیے بیوی بنا لیا، جائز و حلال بنا لیا۔ اب ایک طرف تو صاحب بھائی یہ بات ہو گئی، اور دوسری ایک اور بات ابو داود میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں جو شرائط رکھ لیتے ہیں ان کی پابندی کریں۔ تو اگر کوئی شرط اس طرح رکھی جاتی ہے تو اس کی پابندی کریں، لیکن اس کے برعکس ایک اور روایت ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں جو کہ یہ بھی بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، کہ کوئی بھی ایسی شرط جو قرآن میں نہیں، اگر ایسی شرط رکھی جائے تو پھر یہ باطل ہوگی، اگرچہ وہ
100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یعنی شرط کی پابندی کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی شرط اسلامی تعلیمات کی خلاف ہو تو اس کی پابندی نہ کریں۔ تو اس میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ ایسی شرط اگر رکھی جاتی ہے اس کی پابندی کی جائے، جیسے ابن تیمیہ اور امام نووی اور ابن عثیمین، ابن باز، ان تمام کی تحقیق یہ ہے اگر کوئی خاتون اس طرح شرط رکھتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے تو اس کی پابندی کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ خاتون اس کے لیے حرام نہیں قرار دے رہی ہے بلکہ شرط رکھ رہی ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو اس خاتون کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون اس طرح شرط رکھتی ہے پھر اس کے بعد اس کا شوہر اس شرط کی پابندی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پابندی وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں جو اس عورت کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے تو اس کے ساتھ وہ برقرار رہے یا پھر وہ جو ہے طلاق خلا لے کر اس سے جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے علماء نے بات پیش کی۔ اب اس کے بعد سے بھائی دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ وفات کے بعد کا جو معاملہ ہے کہ وفات کے بعد جو ہے اگر کوئی عورت جو ہے یہ شرط رکھے کہ شوہر جو ہے یعنی اگر بیوی کی وفات ہو جائے تو شوہر دوسری شادی نہ کرے، یا پھر شوہر جو ہے شرط رکھے کہ بیوی دوسری شادی نہ کرے، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وصیت باطل ہوگی، یہ شرط باطل ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوگا، اس کی تنفیذ نہیں ہوگی۔ کوئی خاتون اس طرح شوہر سے کہتی ہے تو شوہر کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ عورت کی بات کو یا بیوی کی بات کو مانے۔ اس کے برعکس اگر وہ یعنی بیوی کے انتقال کے بعد ویسے ہی بغیر شادی کے رہنا چاہے اس کو اختیار ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے بالکل اس کو اختیار۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون اس کا شوہر اسے بتائے نہ بتائے، شرط رکھے نہ رکھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزر گئی، اس کے بعد اگر وہ اسی شوہر کو یاد کرتے ہوئے اسی شوہر یعنی بیوی کے طور پر تھی، اب اسی کی بیوہ کے طور پہ اگر وہ گزارا کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، نہیں اگر اس کی کوئی ضرورت ہے مثال کے طور پہ، اب اس کے بعد اس وجہ سے وہ کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کو جو ہے اس بات کا اختیار رہتا ہے۔ تو اس طرح علماء نے دلائل کی روشنی میں تفصیل پیش کی ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ 20 نمبر سے سوال کیا یہ صحیح ہے کہ عرش کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ کیا عرش کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو علماء نے تحقیق یہ پیش کی، خاص طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ طبرانی اور حاکم میں یہ بات اس طرح پیش کی گئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اور دعا کے دوران پیارے نبی کے نام کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یعنی پیارے نبی کا نام لے کر جب انہوں نے اس پیارے نبی کے وسیلے سے دعا کی اللہ کے دربار میں، تو اللہ نے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے معلوم ہوا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرے عرش کے اوپر تیرے نام کے یعنی کلمہ جو لکھا ہے، تیرے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام لکھا ہے تو اس شخصیت کا نام لے کر میں دعا کروں گا تو پھر جو ہے میری دعا جو ہے واپس نہیں ہوگی۔ تو اس دعا کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ایک روایت ہے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روایت موضوع ہے، ایسی روایت امت کے سامنے لوگوں کے سامنے ایسی روایت کو پیش نہ کیا جائے کیونکہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن دوسری طرف جو صحیح بات ہمیں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جن الفاظ کا استعمال کر کے دعا کی تھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دعا سکھائی وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب صراحت کے ساتھ یہ بات وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو یہ دعا سکھائی، وہاں پر کسی وسیلے توسل کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھنے کے بعد توبہ قبول ہوئی، پھر دوبارہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ یہ تو ہوگی صاحب بھائی پہلی بات۔ اب یہاں پر ایک اور حصہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہے کہ عرش کے اوپر کلمہ لکھا ہے، یہ بات تو ثابت نہیں ہے، لیکن عرش کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، کچھ لکھا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہاں عرش کے اوپر کچھ لکھا ہے، وہ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ جو لکھا ہے وہ ہے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مروی ابو ہریرہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق کے بعد اپنے عرش کے اوپر جو ہے یہ لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب آ چکی ہے، اور غصے کے اوپر جو ہے وہ غصے سے زیادہ اللہ کی رحمت آگے ہے۔ تو یہ جو
ہے یہ الفاظ جو ہے یہ بابرکت مقدس الفاظ از عرش کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان رحمتی سبقت غضبی یا ان رحمتی غلبت غضبی، تو یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو صحیح روایت ہمیں یہ ملتی ہے جس کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً کہ میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں بس توجہ دلانے کے لیے کہ اس سال کے دوران بہت تیزی کے ساتھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ہمارے دشمن، یہودی دشمن، صہیونی دشمن، اسرائیلی دشمن وہ قتل کر رہے ہیں۔ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی 1 2 3 کبھی 5 تک تعداد جا رہی ہے۔ وہ اب گویا کہ ان کی جھجک ختم ہو گئی ہے، ڈر خوف ختم ہو گیا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یا ان کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ امت مریل امت ہے، کچھ بھی کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ رویہ جب ہم اپنی امت کے حوالے سے، اپنی امت کے ایک اہم حصے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کم سے کم دعا۔ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز آپ سے اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محترم ندیم احمد، محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔